کبھی ایک ایسا وقت بھی تھا جب عثمانی سلطنت ٹوٹ چکی تھی۔ سلطنت کے خزانوں میں خاموشی، محلوں میں سازش، اور تخت پر بیٹھنے والے ہر شہزادے کے گرد خنجر تنے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تک تاریخ کی سب سے بڑی طاقت زمین بوس ہو چکی تھی، مگر پھر ایک شخص ملبے سے اٹھا، ایک ایسا سلطان جسے تاریخ نے سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی کہا۔ اس کا نام تھا محمد چلبی۔ ایک ایسا حکمران جس نے صرف دشمنوں سے نہیں، اپنے ہی سپاہیوں، درباریوں اور حرم کی سازشوں سے جنگ لڑی، جس نے بغاوتوں کو کچلا، غداروں کو ان کے انجام تک پہنچایا، اور بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ ایک پرچم تلے جمع کر دیا۔ اگر اب تاریخ کے راز اور سلطنتوں کے عروج و زوال جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ 1413 میں اپنے بھائیوں کے خلاف طویل خانہ جنگی کے بعد محمد چلبی تخت عثمانیہ پر بیٹھا۔ تخت سنبھالتے ہی اس کے سامنے ایک بکھری ہوئی سلطنت تھی۔ اناطولیہ کے کئی حصے خود مختار عمارتوں میں بدل چکے تھے۔ بازنطین سلطنت مغرب سے دوبارہ طاقت پکڑ رہی تھی، اور سب سے خطرناک بات یعنی چیری دستوں کی بغاوت کا اندیشہ منڈلا رہا تھا۔ محمد چلبی کو بخوبی اندازہ تھا کہ تلوار سے جیتی گئی زمینوں کو عقل سے سنبھالنا ہوگا۔ اس نے سب سے پہلے سلطنت کے مختلف حصوں میں وفاداری کے حلف لیے۔ کارامان، جرمیہ اور ادیں کی بغاوتوں کو سیاسی تدبیر اور محدود فوجی طاقت سے کچلا۔ ترک تاریخ دان کے مطابق محمد چلبی نے تلوار کے بجائے مصالحت کو ہتھیار بنایا، یہی اس کی اصل قوت تھی۔ چودہ سو 15 میں کارامان کے حکمران نے سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت بظاہر سیاسی تھی، مگر اس کے پیچھے کئی عثمانی درباری بھی شامل تھے جو محمد چلبی کے اقتدار کے خلاف تھے۔ سلطان نے نہایت حکمت سے منصوبہ بنایا۔ اس نے فوجی قوت کے بجائے فریب جنگ کا سہارا لیا۔ کارامان لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ کر وہ انہیں گھیرے میں لے آیا، اور چند دنوں میں بغاوت دم توڑ گئی۔ تاریخ دان جوزف وان ہیمر لکھتا ہے، محمد چلبی نے اپنی فوج سے زیادہ اپنی ذہانت سے سلطنت کو بچایا۔ محمد چلبی کے دور کی سب سے خطرناک اندرونی بغاوت 1416 میں ہوئی، جب عالمی دین شیخ بدر الدین نے مساوات اور مشترکہ ملکیت کے نظریے کے تحت عوام کو بغاوت پر اکسایا۔ یہ تحریک تیزی سے پھیلی، یعنی چیری کے کچھ دستے اور درباری اس کے حمایتی بن گئے۔ محمد چلبی نے اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے پہلے خفیہ طور پر علماء کو ساتھ ملایا اور اپنی ذہانت اور خفیہ منصوبہ بندی سے بغاوت کو کچل دیا۔ 1416 کے آخر تک شیخ بدر الدین کو گرفتار کر لیا اور سیاس پاشا کے ذریعے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یوں سلطنت کا سب سے بڑا نظریاتی خطرہ ختم ہوا۔ محمد چلبی کے مضبوط ہوتے اقتدار نے یعنی چیری کے سرداروں کو پریشان کر دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ سلطان ان کی طاقت کو محدود کر دے گا۔ ایک رات دربار کے اندر ہی سلطان کے قتل کی سازش رچی گئی۔ خفیہ خادموں نے اطلاع دی۔ محمد چلبی نے فوراً رد عمل دیا۔ سازشی افسران کو گرفتار کر کے بورزا کے قلعے میں قید کیا گیا، اور چند دنوں بعد ان میں سے سرکردہ لیڈروں کو عوام کے سامنے سزائے موت دی گئی۔ تاریخ دان اسماعیل لکھتے ہیں، محمد چلبی پہلا سلطان تھا جس نے یعنی چیری پر قابو پایا، اور یہی اس کے اقتدار کا سب سے نازک موڑ تھا۔ محمد چلبی کے دور حکومت میں دربار کے اندر حرم کی خواتین بھی اقتدار کے کھیل کا حصہ بن چکی تھیں۔ سلطان کی ایک محبوب کنیز گالسانب خاتون سلطنت کے سیاسی معاملات پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ اس کی مخالفت دوسری بیوی خدیجہ خاتون نے کی۔ نتیجتاً محل کے اندر زہر اور الزام کی خاموش جنگ شروع ہو گئی۔ سلطان نے سختی سے حکم دیا کہ سیاسی باتوں کا داخلہ حرم میں منع ہے۔
इस अक़दाम ने अंदरूनी साजिशों की कमर तोड़ दी। मोहम्मद चल्बी ने 1421 तक सल्तनत को दोबारा मुत्तहिद कर दिया। इसने सिफारतकारी के जरिए बाज़ंतीन के साथ मुआहिदा किया और अनातोलिया में तिजारती रास्ते बहाल किए। जब वो बीमार हुआ तो सुल्तान ने पुर्जा के करीब अपने मज़ार की तामीर का हुक्म दिया। आज वो मकाम यशियल तारब्बू ग्रीन टूम के नाम से मशहूर है। मुअर्रिख लॉर्ड किनरोस लिखता है, अगर उस्मानी सल्तनत दोबारा जिंदा हुई तो उसके पीछे मोहम्मद चल्बी का अज़्म और अक्ल थी। इसीलिए तारीख ने इसे द सेकंड फाउंडर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर कहा। अगर आपको मोहम्मद चल्बी की ये दास्तान पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।